अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है और इस बार मामला सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पार्टी क़यादत, पार्लिमानी हिकमत अमली और आने वाले सियासी लाहेमल पर भी सवालात उठने लगे हैं। एक तरफ है सलमान अकरम राजा साहब, जिनके सख्त बयानात ने पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात को मंजर आम पर सामने किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के लिए माहाना 50,000 रुपए तक नहीं देते। तो दूसरी जानिब आज शानदाना गुलजार ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है, जिसमें वो कहती है कि सलमान अकरम राजा साहब बहुत गलत बात कर रहे हैं। अमेरिका से 50 करोड़ आया, किसने खाया? जो अली अमीन गंडापुर ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा किसने खाया? पार्टी में फंडिंग और अकरबा परवरी के सवालात सामने आने लगे हैं, पैसों के मामलात सामने आने लगे हैं। कल सलमान अकरम राजा के बयान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का जवाब भी खासा सख्त था। कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर कैसे आए जब उनको रात को 12 बजे के बाद बताया जाएगा। उन्होंने सलमान अकरम राजा को जवाब देते हुए कहा कि पहले आप तो सियासत सीखें। एक तरफ तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का एहतजाज है, ऐलान है, और उधर पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया कि कामा कमेटियों में हुकूमत को सपोर्ट ही नहीं किया जाएगा। इस ऐलान ने हुकूमत के लिए पार्लियामान में एक नई मुश्किल खड़ी की है और शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शांगला गली में पार्टी का एक अहम इजलास भी तलब किया है। तो सवाल ये कि क्या ये इजलास सिर्फ पार्टी अमूर पर मुशावरत के लिए था या फिर हुकूमत को आइंदा पेश आने वाले सियासी दबाव के हवाले से था? पीपल्स पार्टी के ताज़ा फैसले और तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के तनाजुर में था, कोई सियासी लाहेअमल तश्कील देने के हवाले से था। एक तरफ पीटीआई है जो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है जो हुकूमत को पार्लिमानी सतह पर टफ टाइम देने का सोच रही है, और ऐसे वक्त में नवाज शरीफ पार्टी इजलास तलब कर रहे हैं जो गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। तो सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई नई मुश्किल है? क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून का रोमांस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है? बिलाखिर यही सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आगाज में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खादिम अली यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खादिम साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम जी शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपके तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। एक तो मामलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का ऐलान कर रखा है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी चीज़ ये है, अगर उसको ठीक है आप बिल्कुल वैल्यू नहीं भी करते, उसको इतना हम नहीं समझते, इतना सीरियस नहीं समझते जैसा कि आपने पहले भी कहा था, तो पीपल्स पार्टी जो पार्लिमानी सतह पर आपको सपोर्ट न करने का ऐलान करिए, क्या आप उसको भी सीरियस नहीं लेते? मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में है, और अगर ऐसा है तो फिर आज शांगला गली का इजलास किस लिए था सर? जी, ये पार्टियों की जो है मुशावरत होती रहती है। इससे तकरीबन कोई 15 दिन पहले भी जो है मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब का और जो मरकजी क़यादत है उनकी मीटिंग हुई थी, और ये तो रूटीन की मीटिंग हैं। जहाँ तक पीपल पार्टी का जो है पार्लियामेंट में या पार्लिमानी कमेटियों में सपोर्ट न करने का ऐलान है, तो पीपल पार्टी का हक है। पीपल पार्टी जो है वो अगर अपोजिशन करना चाहती है, वो जो है ये जो अमल है उसमें रखने डालना चाहती है, या जो ये जो एक बंदोबस्त किया जी जी फरमाइएगा। अगर वो इस तरह करेंगे तो नुकसान उनका ही होगा। अच्छा, उनका नुकसान किस जहाँ तक आपने बात की पीटीआई की, तो पीटीआई जो है ना, ये तो मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स है, उसमें इतनी जो है उनमें इख्तलाफात है और एक दूसरे के जो है जानी दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा जो है कोई मतलब ना तो कोई तसलसल है उनमें कि कोई क़यादत तसलसल में रहे ना। वो आप उधर देखें, आप सिंध में देखें कि इनकी जो है पिछले साल कौन सदर था, उससे पिछले साल कौन सदर था, या पंजाब में देखें या हमारी खैबर पख्तूनख्वा में देखें, इख्तलाफात एक दूसरे, चूंकि एक जमात तो है नहीं और हर एक मुफादात के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं, मुफादात के लिए जो है वो इमरान खान के पीछे हैं। और अब ये जो आज शानदाना गुलजार ने जो बयान दिया है कि जी 50 करोड़ रुपए अमेरिका से जो है फॉरेन फंडिंग हुई है, तो ये तो वो एक दूसरा जो है इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो अकबर इस बाबर का वो था कि जी उन्होंने क्या इल्जाम लगाया था कि इस पार्टी को जो है फॉरेन फंडिंग होती है और इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अब तो ये जो 50 करोड़ रुपए हैं इसका तो हिसाब होना चाहिए, और कि जी ये 50 करोड़ किसके पास आए, किसने भेजे,
کس نے چندہ کیا. دوسرا جو 40 کروڑ انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور نے دیے ہیں، تو علی امین گنڈاپور کا جو اپنا جو ورتھ ہے وہ کوئی انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں وہ جمع کیے تو وہ کوئی 5 کروڑ کا ہے. تو جس کے اپنی جو ہے وہ ورتھ 5 کروڑ ہو، وہ 40 کروڑ ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یعنی اس نے کرپشن کی بحیثیت وزیر اعلیٰ. یہ 40 کروڑ کہاں سے آئے؟ اور یہ 40 کروڑ جو ہے کہاں پہ خرچ ہوئے؟ یہ میڈیا میں خرچ ہوئے، ملک میں انتشار کے لیے خرچ ہوئے ہیں. اس کا جواب، یہ ایک انتشاری پارٹی ہے. آج آپ خادم صاحب اس کا جواب کون دے گا، کس سے لیا جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں قیادت جو بھی بیٹھی ہوئی ہے جن سے ساری بات ہوتی ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب بڑے بڑے ٹی وی چینلز میں پروگرامز کی زینت بنے ہوئے، کیا وہ جواب دیں گے؟ وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی ایسا انسان ہے پارٹی کے اندر، ایسا شخص ہے جو ان سارے سوالوں کے، پارٹی فنڈنگ کے، پیسوں کے ہیر پھیر کے جواب دے سکتا ہے؟ دیکھو پارٹی میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، نہ تو وہ پارٹی کا کوئی انتخاب ہے. وہ تو چونکہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور یہ باجی علیمہ کی خواہش تھی کہ جی وہ یہ آ جائے، علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ہٹ جائے. باقی تو نہ پارٹی سے مشاورت کی گئی تھی کہ جی سہیل آفریدی کو لے کے آنا ہے، تو اس سے کیا پوچھنا ہے؟ وہ تو خود اپنا لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کام شام کرتے نہیں ہیں، اور کہتے بھی ہے کہ جی ہمیں تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں اس مقصد کے لیے دیا کہ جی ہم نے کوئی کام کارکردگی دکھانی ہے. اچھا، تو ہم نے تو سہیل سے نہیں پوچھنا. لیکن یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہے، اس پہ جو ہے بہت، وہ اپنے آپ کو بہت بااصول آدمی سمجھتے ہیں اور گردانتے بھی ہیں. آج تو اس کا جو اصل روپ لوگوں نے دیکھا. دیکھیں یہ سارے، ایک تو یہ ذہنی مریض ہیں. آپ نے یعنی اس طرح کا جو ہے سیاسی جماعتوں میں اس طرح کا لہجہ تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر کوئی یہ عزتدار لوگ ہوتے ہیں اور وہ کوئی اس طرح کے لہجے میں بات کرتا ہے، اس طرح جو ہے الزامات اور بہتان لگاتے اتنے چیخ کے، یہ تو لوگوں نے کہا برسٹر ہے سلمان اکرم راجہ جو ہے، جو ایک بہت بڑے وکیل کا بیٹا ہے، اس کی کیا تربیت ہوئی؟ میں تو بالکل حیران پریشان ہو گیا. پھر جس طرح شندانہ گلزار نے الزامات لگائے اس پہ، تو یہ پارٹی جو ہے نا، یہ مطلب ایک عجیب سی پارٹی ہے، چو کا مربع ہے. کوئی کہتا ہے جی 50 کروڑ روپے جو ہے، 50 کروڑ باہر سے آئے وہ کہا گئے، 40 کروڑ جو ہے وہ علی امین جو جس کی اپنی کوئی استطاعت نہیں تھی. تو اس نے، اس کا مطلب ہے کہ علی امین جو 40 کروڑ روپے اس نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کر کے جو ہے وہ کمائے، اور یہاں پہ جو ہے ان کو دے دیے پارٹی کے لیے. اس کا حساب کتاب جو ہے یہ تو قومی سلامتی کے اداروں کو کرنا چاہیے. دیکھیں 2009 سے 2013 میں جو بلینز آف روپیز آئے، اس پہ سوشل میڈیا پہ جو ہے خرچ ہوئے ہیں، لوگوں پہ خرچ ہوئے، میڈیا میں خرچ ہوئے، اور وہ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی واقعی فارن فنڈنگ ہوئی ہے، یہود نے پیسے دیے، یہودی شہریوں نے، اور ہندوستانی شہریوں نے فنڈنگ کی اس پارٹی کو. اور اس پارٹی فنڈنگ کا جو ہے 10 سال تک جو ہے نا، 8 9 10 سال تک جو ہے اس کا فیصلہ نہیں آیا. ابھی بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن یہ پارٹی جو ہے صوبائی حکومت چلا رہی ہے. مطلب ایک پارٹی جس پہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے ملک دشمنوں سے چندہ لیتی رہی ہے. ابھی بھی جو ہے قومی سلامتی کے اداروں کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ 50 کروڑ روپے امریکہ سے کیوں آئے. یہ تو امریکہ کی خط کا جو ہے ذکر کر رہے تھے، ایک جھوٹے جو ہے وہ سائپر ہلا رہے تھے. ادھر بھائی وہ خود ایم این اے کہہ رہی ہے کہ جی 50 کروڑ روپے اس پارٹی کو امریکہ سے آئے ہیں. تو امریکہ سے پیسے کیوں آئیں گے اس ملک میں؟ یعنی اس ملک میں انتشار کے لیے آئیں گے، یا کوئی کسی یہودیوں نے بھیجنے ہیں؟ جو ہم نے پچھلے سال مارے کے حق میں جو فتح حاصل کی تھی، اس مارے کے حق کے جو ہے وہ تو کہہ رہے کہ آپریشن سندور 2 چل رہا ہے. تو کیا یہ جو اس کا جواب لے لینا، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں وہ تو میڈیا پر موجود ہیں، وہ صحافیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے کنسرنز اور سوالوں کے جواب بھی لیتے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر لیں، ہم نواز شریف صاحب کی بات کر لیں، وہ نہیں آتے میڈیا پہ، نہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہیں، نہ اس طرح سے ٹائم دیتے ہیں. تو ان سے بھی تو کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ان سے بھی تو کوئی بات چیت ہونی چاہیے، ان کو بھی اپنی پریزنس بڑھانی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے سر کہ ان کی بھی اتنی ہی زیادہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے ٹورڈز ہمارے جو نیشن ہے، لوگ ہیں، ظاہر ہے ان بات سننا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی کنسرنز ہیں، وہ کیوں نہیں اپنی اپیرنس دیتے، اپنا وقت دیتے سر؟
دیکھو ایک حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کارکردگی دکھائیں، وہ کام کرے، وہ لوگوں کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، امن و امان کے لیے کام کرے، جی انفراسٹرکچر بہتر کرے، جی لوگوں کے مسائل حل کرے، روزگار کے مواقع پیدا کریں. وہ ان کا جو ہے میڈیا سے بات چیت بہت ضروری ہے. لیکن آپ نے سہیل افریدی کا میڈیا جو جن لوگوں سے انہوں نے بات کی، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ سارے وہ تھے جو پی ٹی آئی کے، جس پہ لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے مطلب وہ سارا نیریٹو بناتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. تو انہوں نے کل جو انٹرویوز دیے ہیں، جی جی وہ انٹرویوز تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو دیے ہیں، وہ تو شائستہ کو نہیں دیتے ہیں. ٹھیک وہ ٹھیک تو ٹھیک شائستہ تو سوال پوچھے گی عرفان حیدر سے، تو وہ عرفان حیدر کو تو انٹرویو نہیں دیں گے. وہ تو ان لوگوں کو انٹرویو دیں گے جہاں پہ ان کے لیے جو ہے کوئی فل ٹاسک کرے، وہ ان کو وہ دے دیں، ٹپس دے دیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، وہ کرنی ہے. تو اب دیکھیں کسی انٹرویو میں اس نے بتایا کہ میں نے خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ جو پچھلا 8 9 10 مہینے یا 11 مہینے ہو گئے وہ حکومت میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں امن امان کے لیے میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ یہاں پہ جو ہے پولیس کو ویل اکوپ کیا، میں نے جو ہے روزگار کے یہ مواقع پیدا کیے، میں نے یہ جو نوجوان جو لاکھوں نہیں کروڑوں میرے پیچھے ہیں اس پارٹی کے، ان نوجوانوں کو جو ہے یہ روزگار کے مواقع دیے، یا میں نے ان کو لیپ ٹاپ دیا، اسکالرشپ دیا. وہ تو یہ نہیں بتاتے نا. وہ کسی نے وہ جو ان کے وہ تھے ورکر نما اینکر تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی 78% بچے میٹرک میں کیوں فیل ہوئے؟ جی اب یہ جو سرکاری اسکول کا اتنا وہ خراب رزلٹ کیوں آیا؟ آپ جو ہے اس نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پشاور میں یہ 13 سال میں جو ہے کیوں کوئی اسپتال نہیں بنایا، کیوں کوئی یونیورسٹی آپ نے نہیں بنایا، کیوں پشاور شہر میں آپ نے کوئی روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے؟ کسی نے نہیں پوچھا. نہ ان کے جو بیڈ گورننس ہے اس پہ کوئی پوچھتے رہے، نہ جو وہاں پہ جو یہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے کسی نے اس پہ پوچھا کہ بھئی اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کرپشن سکینڈل آ رہے ہیں، اور 41 ارب روپے صرف ایک ڈسٹرکٹ کوہستان میں کرپشن ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ تو نہیں پوچھ رہے نا. چلے وہ کسی اینکر نے وہ کسی اینکر نے یہ ہم یہ پوچھا. سمجھ لیتے ہیں خادم صاحب کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی اپنا ایک میڈیا پرسنز کا، میڈیا کا اپنا تھا، گیٹ ٹوگیدر تھی، اور وہ ان سے بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان سے یہ سوالات نہیں پوچھیں گے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو 27 ستمبر کی کال ہے، جس کے اندر ہم یہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ انگیج کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اور پھر مولانا صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں، اور ان سب سے پہلے ابھی اگست میں یہ سارے کے سارے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے. تو آپ وہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں سر ان کو، اور ان سے کوئی حکومت کو خوف خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشر ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، جو پیپل پارٹی ہے وہ تو اس میں نہیں جائیں گے. اچھا. اور نہ جو ہے جے یو آئی جو ہے ان کے پاس جائیں گے. جے یو آئی کی اپنی ایک منشور ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اور وہ تو ان کے سب سے بڑے حریف ہے. یہ تو کوئی مانے یا نہ مانے، جے یو آئی جو ہے وہ تو کبھی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی تحریک نہیں چلا سکتی، کیونکہ جو دشنام ترازی، بہتان بازی، جس طرح کی زبان، غلیظ زبان، گندی زبان جو ہے مولانا صاحب کے خلاف مسلسل اختیار کی گئی، وہ زبان تو مطلب ایک عالم دین کے خلاف، ان میں تو کوئی، وہ تو ایک بہت بڑے پختون ہیں، بڑے عالم دین ہیں، زیرک سیاستدان ہیں. وہ ایک ایسے شخصیت کے ساتھ، ایک ایسی شخصیت کی پارٹی کے ساتھ کہاں جا سکتا ہے جس کو پتہ ہے ڈی اے خان میں تو اس کا مسلم لیگ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، نہ اس کا جمہوریت اسلامی سے مقابلہ ہے، نہ جو ہے وہ کوئی پیپل پارٹی سے اتنا بڑا مقابلہ ہے. ان کا تو مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی سے، ان کا لکی مروت میں بیٹا لڑتا ہے، ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے. اسی طرح جو ہے جو ٹانگ سے ان کا بیٹا الیکشن لڑتا ہے. تو ان کو مولانا صاحب کو خود پتہ ہے کہ میرے جو ہے حلیف کون ہے، حریف کون ہے. وہ ٹھیک ہے ہم سے ناراض ہے، وہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بھی ان کو کوئی گلے شلے ہوں گے، لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب جیسے بڑا عالم دین، زیرک سیاستدان، جس کے خلاف انہوں نے انتہائی مطلب غلیظ زبان استعمال کی، جس کو میں جو ساری ٹو سے، لیکن اگر میں بہت کم یوز کروں لفظ تو وہ غلیظ ہی استعمال کر سکتا ہوں. اتنی
جو ہے ان کے خلاف وہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے اس پہ، مولانا صاحب پہ، صحیح. تو وہ تو نہیں تو چلا سکتے. پیپل پارٹی جو ہے، پیپل پارٹی اس نظام کا حصہ ہے. پیپل پارٹی جو ہے صدارت انجوائے کر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، ان کا ڈپٹی اسپیکر ہے، لیکن 2 وہ صوبے میں پاکستان گورنر ہی تحریک ہے. انصاف نے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ اپنے آئینی عہدوں کو نہیں بھی چھوڑیں گے تو آپ اپنے پاس وہ عہدے رکھ کے بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ہماری تحریک کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. یہ آفر تو وہ کر رہے ہیں آلریڈی ان کو. اور دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب جو کلیم کر رہے ہیں سر بار بار 2 انٹرویوز کے اندر وہ بات کر چکے ہیں کہ وہ تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آئیں گے. اب یہ 20 لاکھ کہنا اور ہونا، موجود ہونا اور اس کو دیکھنا، اس کو ہینڈل کرنا 2 الگ باتیں ہیں. سر آپ حکومت نے اس کے لیے اب ان کے سٹیٹمنٹ کے بعد تو ایٹ لیسٹ کچھ سوچا ہوگا، کوئی تیاری کی ہوگی، کوئی لاحمل پلان کیا ہوگا؟ یہ 2 لاکھ بندے لے کے آئے نا، 2,20,000 لے کے آئے. چلو ہاں یہ تو مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنی، وہ کہتے ہیں نا وہ لمبی لمبی چھوڑے، یہ تو ہمیشہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. یہ کہتے جی فائنل کال ہے، وہ جو 26 نومبر کو انہوں نے کہا تھا. اور آپ جو ہے یہ سبیل نال جہاد کے نعرے لگاتے تھے. جی یہ کفن باندھ کے آئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم جو ہے یہ کر دیں گے. وزیر اعظم جو ہے اس کی مطلب ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو آپ میڈیا میں کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس قسم کے الفاظ کہہ کے جب یہ آئے تھے تو پھر چلے گئے تھے نا. اس کے بعد انہوں نے ہمت کی. یہ 2 سال تقریباً پورے ہونے کو ہیں جو انہوں نے جھوٹ کا ایک نیریٹو بھی بنایا کہ جی اچھا. آج جو ہے نا آپ شائستہ آپ دیکھیں، ایک بچہ جو ہے جو خیبر سے تعلق رکھتا ہے، ضلع خیبر، جہاں سے جو وزیر اعلیٰ ہے، جہاں سے اقبال افریدی ہیں، جہاں سے عبدالغنی افریدی ہیں، جی جی وہ آیا اور اس کو انہوں نے اتنے بچوں کے ذہن گندا کیے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے ادارے کے بچوں کو مارنے جو ہے وہ آ گیا ہے. پی ٹی آئی کا کارکن، مطلب ان کا ایک زہر بھر رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں. اور وہ بیچارہ جو مطلب وہ تو خود وہاں پہ مردار ہو گیا. سپاہی کو جو ہے انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی. وہ مطلب ایسے ذہن بچوں کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. تو لیکن اکثریت جو ہے ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار آپ 2 لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ لوگ نہ لکھیں. آپ کے تقریباً جو ہے 95 ایم پی ایز ہیں اور تقریباً 90 جو ہے آپ کے ایم این ایز ہیں. آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو نکال کے لے آئیں پشاور میں. یا ان کے سارے بچے کدھر ہیں؟ ان کے سارے بچے جو ہے آصف قیصر سمیت سب کے بچے جو ہے، جو ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور کے بچے سمیت، یہ سارے جو ہے یہ تو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں. یہ تو اپنے اقبال افریدی کے بچے نہیں دیکھے کہ وہ یہاں سے پاسپورٹ، بلیو پاسپورٹ بنا کے اٹلی چلا گیا. تو یہ کم از کم ایک کام کرے کہ اپنی فیملی سمیت، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اس میں لاہور میں کراچی میں کوئی خطرہ ہے، یہ اپنے بچوں سمیت جو ہے نا ایک مظاہرہ کرے، پشاور میں کرے کہ جی ہم اپنے لیڈر کے ساتھ بڑے مخلص ہیں. تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا کوئی خاندانی لوگ تو ہے نہیں، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار تو ہے نہیں. یا اس علاقے میں جو ہے ان کا باپ کوئی ایم این اے نہیں تھا، کوئی وہ ایم پی اے نہیں تھا، نہ کوئی کسی ضلع کے ناظم رہا ہے. یہ تو عام لوگ ہیں جو عمران خان کے نام پہ بنے ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز. تو جو جس شخص کی وجہ سے یہ ایم پی ایز، ایم این ایز بنے ہیں، اس کے خاطر یہ ذرا ایک مظاہرہ تو کریں نا اپنی فیملی کے ساتھ. ان کو جو اتنی بڑی بڑی منصب حیثیتیں ملی ہے، میں آپ کو اس لیے تو کہتا ہوں شائستہ کہ یہ لوگ جو ہے نا دیکھو انہوں نے صوبے میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے صوبے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہاں تک کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ جو ہے عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، لیکن یہ عمران خان کے لیے کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، ابھی نہ جو کچھ لاسٹ کریں فائنل گے. کال آپ کہہ رہے ہیں ستمبر کی کال ہے، اس کے اندر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے آپ کو؟ یہ جو ہے نا نہ وہ خنجر اٹھے گی ان سے، نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ کوئی جو ہے یہ وہ ہی نہیں ہے. یہ اچھا آپ شائستہ، آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سہیل افریدی کے انٹرویوز جی یہ چل سکتے تھے؟ یہ چل سکتے تھے؟ چل رہے ہیں یہ تو لیکن کمپرومائز ہے. سہیل افریدی کمپرومائز ہے. وہ جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ دیکھو
बिल्कुल ठीक। बना हुआ था, बहुत बड़े बड़े जो है मुस्तफा कुरैशी बना हुआ था, बड़े बड़े भड़के मारता था। ये तो भड़के भी नहीं मार सकता कि जी हमने बस, वो तो कभी चलो चलो लाहौर चलो, कभी जो है पेशावर चलो, कभी तवाबी चलो, कभी मर्दान चलो, कभी जो है वो ये मवेशी मंडी है इस्लामाबाद में और लाहौर में, वहां पे तो खादिम साहब पहुंच जाता सिर्फ था, कई मुजाहरे हो जाते। सुहेल आफरीदी साहब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पीटीआई में, या और भी नाम हैं पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप देखो के? मैं आपको बताता हूँ, ये एक बच्ची है फातिमा खान जी। एक फातिमा खान ने कहा कि भाई ये उठी है, सुहेल अफरीदी ने कोई यूथ से खिताब करे थे, उन्होंने कहा भाई 15 साल में आपके जो एमपीएस जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जो साइकिल पे आए थे, वो करपति बन गए, हमारा सुबह तबाह बर्बाद हो गया। न तुम लोगों ने स्कूल बनाए, न कॉलेजेस बनाए, न जो है यूनिवर्सिटीज बनाई, न हेल्थ में कुछ किया है, न जो है रोजगार के मौके पैदा किए। लेकिन तुम्हारे जो वो लोग थे जो साइकिल पे आए थे, वो जो है करपति बन गए। तो वो जो है वो आपको याद है कि वो सुहेल उसमें बड़ा माइंड कर गए। तो आप देखे ना, हमारे यहाँ देखे खैबर पुख्तनख्वा में जो तरकान था वो रपति हो गया, जो कसाब था वो जो ये एमपीएस बने। कोई इसमें हमारे खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने जो किसी तालीम याफ्ता आदमी को वोट तो नहीं दिया, कल्ट है वो इमरान खान के चक्कर में उन्होंने, और हमारे पुख्तूनों की लीडरशिप का जो है कत्लेआम किया आम लोगों ने, जिन्होंने वोट दिया है। 17-18 साल या 19 साल के बच्चों ने हमारे अपने लीडरशिप का जो है कत्लेआम किया, उसको जो है सियासत से खत्म किया। आप देखें ना कि बशीर साहब आते हैं, बशीर साहब जो है उसने शिकस्त दी है सिराजुल हक साहब को। अब आप जो है मतलब आप इन लोगों का चॉइस देखें कि सिराजुल हक साहब जो जुम्मत इस्लामी के मरकजी अमीर थे, उसको बशीर साहब ने शिकस्त दी है। आप गुलाम अहमद बिलोर को शिकस्त दी है आसिफ खान ने, अब्दुल सलाम अफरीदी ने शिकस्त दी है वहां पे अमीर हैदर खान होथी को, जो वहां पे शेरपाव को शिकस्त दी है, आफ्ताब खान शेरपाव साहब को शिकस्त दी है। वो एक अनवर ताज एक लड़का है, मतलब आप अकरम दुरानी साहब को शिकस्त किसने दी है? तो आप पुख्तूनों में ये जो जिस तरह इन्होंने एक आम लोगों को जो जिनकी कोई तालीमी काबिलियत नहीं है, अहलियत नहीं है, कोई सोसाइटी में नाम नहीं है, सिर्फ खान के नाम पे जिसको इलेक्ट किया गया वो खान के साथ मुखलिस नहीं है, वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। वो एक उन्होंने उनकी वजह से खैबर पुख्तनख्वा की सियासत जो है वो गंदी हो गई, कि वरना पुख्तनख्वा में सियासत बहुत एहतराम और इज्जत की सियासत होती थी। पुख्तनख्वा में अगर कोई लिसानी सियासत करता था वली खान, तो उनका मजहबी सियासत मुफ्ती महमूद के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। इवन ये कि इनका मुस्लिम लीग के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक होता था, पीपल पार्टी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक होता, रख रखाव की सियासत होती थी, इज्जत और एहतराम की सियासत होती थी। ये लोग तो आए और इन्होंने तो सियासत को बहुत गंदा किया है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खादिम अली यूसुफजई साहब, आपने डिटेल्ड गुफ्तगू की, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अब मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो उनके अंदर इख्तलाफात आ रहे हैं, उसके हवाले से भी आपने बात की, और दूसरी जानिब जो एहतजाज होने जा रहा है उसकी हिकमत अमली के हवाले से भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सितंबर वाली कॉल एटलीस्ट कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को कॉम्प्रोमाइज कह के शानदाना गुलजार साहबा इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये दूसरी पार्टी रहनुमा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। तो अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो लीडरशिप किस तरह से अपने कारकुनों को निकाल सकती है और वहाँ से लेकर आ सकती है? तो 20 लाख को अगर कोट किया गया है तो वो सिर्फ एक कोट करने की हद तक है, वो आप उन्होंने एक फिगर दिया है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, शो का वक्त में अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।